وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جناب؟ سب ساتھی خیریت سے ہیں؟ جی جی الحمدللہ۔ الحمدللہ، شکر اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ پھر سے شروع کریں اللہ کے فضل سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من بالله من الشیطان الشيطان الرجیم۔ الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ یہ سورہ بقرہ کو ہم نے آیت نمبر 218 سے پڑھنا ہے، جی تو مشتاق صاحب آپ شروع کریں۔ بسم اللہ۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک ایک کے وہ ساتھ لوگ الف جو ہے نا تھوڑا سا اوپر کریں، جیم کے ساتھ بھی۔ ہاجرو جاہدو، ہاجروا جی وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد، اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ انتہائی بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ جی خیر ماشاء دے۔ تو اللہ۔ ڈاکٹر صاحب اس میں یہ ہے کہ جو امیدوار ہے نا ہاں جی، وہ ہے اسم جی امیدوار، ہاں جی، یہاں ہے یرجونا، یہ فعل۔ تو ترجمہ فعل ہے تو فعل ہاں بنے گا وہ امید رکھتے ہیں، اللہ کی رحمت کی وہ امید رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی جی، ٹھیک ہے، جی اچھا۔ بہتر جی۔ ڈاکٹر ذوالفقار صاحب۔ يسألونك عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ اچھا کریں۔ ڈاکٹر صاحب، واو بھی آتی ہے نا، پچھلے بھی دفعہ بھی رہ گئی، اس دفعہ بھی واو کا ترجمہ اچھا بھی کر جی۔ سوری، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کرتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ ماشاء اللہ جی۔ جی سرشار صاحب۔ جی سر۔ پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ یعنی ان کے لیے نہیں، وَإِن، بس ان کا جو اصلاح کرے گا اس کے لیے بہتر ہوگا نا، ہاں یہ ان کی سوری، اصلاح۔ ان کی اصلاح ان لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل جاؤ، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتا ہے مفسد کو اصلاح کرنے والے، فساد پھیلانے والے کو اصلاح کرنے والے سے پہچان جانتا ہے۔ جی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، لَعَنَتَكُمْ، لَأَعْنَتَكُمْ، جی اور اگر چاہے تو اللہ تعالی لعنت، شاہ ہے نا، مشکل یہ میں تو ماضی ڈال میں دے، کرے نا اس کا ترجمہ۔ لیکن جی جی، لَعَنَتَكُمْ، اللہ تعالیٰ، ہاں اگر اللہ چاہتا
جی تو یقیناً وہ تمہیں مشکل میں ڈال دیتا. جی ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ بہت زبردست اور نہایت حکمت والا ہے. جی ماشاء اللہ. تو ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کہوں گا، سشار بھائی یہ کیا چیز ہے کہ بھی مشکل میں ڈال دیتا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشقت میں یا مشکل میں ڈال دیتا، وہ کیا چیز ہے؟ یعنی اگر تم ان کو نہ بھائی بناؤ یا ان کے اس نہ. میں نہیں، اس میں چیز یہ ہے کہ چونکہ یتیم کا مال کھانا اپنے پیٹ کے اندر آگ بھرنا ہے، بہت بڑی بات ہے. تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ بھئی وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، کہ اگر تم ایک دوسرے کو، اگر تم انہیں اپنے ساتھ ملا لو، یعنی کہ اب وہ بھی خرچ کر رہے ہیں، ان کے مال سے بھی ہو رہا ہے، تمہارے مال سے بھی ہو رہا ہے، اچھا تو یہ ہے کہ اپنے مال میں سے خرچ کرو. اگر ان سے بھی لے لیتے ہو اور کوئی آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے کو بھی جانتا ہے، اصلاح کرنے والے. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ پابندیاں لگا دیتا تم پر کہ جی آپ نے ایک ایک چیز کا حساب رکھنا ہے. یہ ہے وہ مشکل، جی تو یعنی اللہ نے کھلانے نہیں پلانے. لگائی. ٹھیک ہے. بھی کھانے پلانے کے اندر اگر کوئی چیز ایسی آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو اس پہ پوچھ پکڑ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، سب بندیاں نہیں ہوں گی. جی. بس. جی سہیب آپ مائک آن کریں. یہ آیت کا نمبر بتائیے گا، میں ابھی تھوڑی ہاں دیر جی، پہلے آیت آیا ہوں. نمبر 221 پڑھنی ہے ہم نے. 221 ٹھیک ہو گیا. وَلَا تَنْكِحُوا. جی ولا تنکحوا ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، جی اور نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. ولا 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 امتم مؤمنۃ نہیں، وَلَا خیر أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ. ولا امتم مؤمنۃ خیر، اور یقیناً مومن لونڈی بہتر ہے من مشرکہ اور یقیناً جی، اور یقیناً مسلم مومن لونڈی بہتر ہے کہ مشرکہ نہیں عورت سے. والا عبدن ہے نا. نہیں سر، جی یہ پیچھے وہ مشتاق صاحب ابھی ہم اوپر ہی پڑھ رہے ہیں، تھوڑا اوپر نیچے کریں. یہ کریں جی. ہاں ہاں جی یہ ہے نا. ہاں جی 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 تو ہاں جی اب کیا ہوا، ولو پڑھیں بذرا. ہاں جی ولو اعجبتکم، اور یقیناً مومن لونڈی مشرکہ عورت سے بہتر ہے خواہ وہ تمہیں کتنی ہی پسند ہو. ولا جی تنکحوا المشرکین، اور نہ تم نکاح کرو مشرکوں سے یعنی اپنی عورتوں کا، حتی یؤمنو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. جی نہیں ٹھیک. بیٹا وَلَعَبْدٌ یہاں مُؤْمِنٌ، نہیں ڈاکٹر صاحب جی کر کے آپ نے تصحیح کرنا تھا، تے کے اوپر پیش ہے تو بتایا تھا ہاں نہ جی تم مشرک عورتوں کو نکاح کر کے دو، یعنی کہ یہ وہ ولی الامر کی، یہی وہ الفاظ ہیں جو ولی الامر کا ہونا جو ہے وہ لازمی ہے. جی ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اور تم مشرک عورتوں کو نکاح کر کے نہ دو حتی یؤمنوا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. سر دوبارہ میں حال میں تھوڑا سا شاید ایک دفعہ دوبارہ کر دیں سر. ایک ہے تن کی ہو اور ایک ہے جی تن جی کی ہو. نہیں تن وہ کی ٹھیک ہو ہے جو سر، کا میرے حال میں مطلب ہوتا الفاظ ہے. تھوڑے آگے پیچھے ہو گئے ہیں. جی کس جگہ پہ، جی میں سارا کر یہ دیتا ہوں نا. ہاں جی والا آمتم مؤمنۃ خیر من مشرکۃ، اور یقیناً مومن لونڈی، مومن کنیز مشرکہ عورت سے بہتر ہے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، خواہ وہ تمہیں عجیب یا تمہیں بھلی ہی بلی کیوں نہ لگے. لگے. جی یہ تو ہو گئی کس کے لیے،
مرد کے لیے مرد کہ کے لیے. کسی مومن مشرکہ سے، ایک مومن عورت الونڈی سے کر لینا، مشرکہ سے نہیں کرنا. جی آگیا ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا. یہاں بچے جو بیٹا سہیب ہے اس نے ترجمہ کیا تھا، اور تم نہ مشرک مردوں سے نکاح کرو. تو میں نے کہا کہ تنکحوا کا مطلب ہے نکاح کر کے دو. جی جی وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور یقیناً مومن غلام بہتر ہے مشرک سے، یعنی مشرک آزاد مرد سے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، خواہ وہ تمہیں کتنا ہی پسند ہو. أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ یعنی مشرک بلاتے ہیں آگ کی طرف. وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ، اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف. والمغفرہ، اور مغفرت کی طرف. بِإِذْنِهِ، اپنے اذن سے. وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ، اور وہ اللہ اپنی آیات واضح کرتا ہے. للناس، لوگوں کے لیے. لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. جی ٹھیک. جی سجاد صاحب. جی سر. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تجھ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ هُوَ اذًا، کہہ دیجئے وہ تو ناپاکی ہے. اذان ویسے فاتح تکلیف کے لیے ہوتا ہے. ہاں جی جی. گندگی ہے سر، یہ بھی صحیح ہے. اذان ہاں گندگی تکلیف بھی ترجمہ ایذا ہوا جیسے ہوتا ہے، ہے. وہ جی ایک تکلیف ہے، ایک بیماری ہے، ہاں یہ سارے معنی ہوئے ہیں، گندگی کے بھی ہوئے ہیں. تو ہم نے کہا تھا کہ اذان ایذا سے وہ ایک تکلیف ہے. جی جی آگے. ٹھیک ہے، وہ ایک تکلیف ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِی الْمَحِیضِ، تو تم الگ رہو عورتوں سے ایام حیض میں. وَلَا جی تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، جی اور تم قربت نہ کرو ان سے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. جی. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ جی پھر جب وہ خوب پاک ہو جائے فَأْتُوهُنَّ، تو تم ان کے پاس جاؤ. من حیث، آؤ یہ جو ہے نا آتا جو ہے نا یہ آنے کے لیے ہوتا ہے. جی آؤ، تو تم ان کے پاس آؤ. تو ان کے آگے پاس بڑھیں. آؤ. جی من حیث آپ بھی امرکم اللہ، اس طرح جیسے تم کو اللہ نے حکم دیا. جی ان اللہ، جہاں سے تمہیں، یہ بڑی اہم آیت ہے یہ والی، اور اس کے اندر جو معنی چھپے ہوئے ہیں وہ سارے لوگ دیکھیں. یہاں جو سیٹ جس کے ترجمہ میں کرتا ہوں کہ جب وہ خوب پاک ہو جائیں فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو تم اس جگہ سے آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. جی جی آگے بڑھیں. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، تو بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو، بہت زیادہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. جی نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. فأتو حرثکم انا شئتم، تو تم اپنی کھیتی کے پاس آؤ جہاں سے انا شئتم، جب تم چاہو. وقدموا لانفسکم، اور تم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو. واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ،
اور تم جان لو کہ بے شک تم اس اللہ سے ملنے والے ہو. وبشر المؤمنین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیں. جی اپنے مشتاق صاحب. ولا سر جی یہ ہر سن جو ہے یہ مذکر ہے یا واحد ہے، یہ جمع ہے جی؟ کھیتی آئے گا کیا یا جی؟ کھیتیاں آئے گا؟ ہر سن کھیتی ہے یا جی کھیتیاں، کھیتی ہیں، جمع ہے یا واحد ہے؟ کھیتی ہیں، ٹھیک ہے، کھیتی ہیں تمہارے لیے، بلکہ کہنا چاہیے زیادہ بہتر ہے. جی مطلب کھیتی کی طرح ہیں، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں. اب وہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ نساء ہے تو لہذا کھیتیاں آنا چاہیے. وہ اللہ نے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے کھیتی ہی کہا ہے. کھیتی، ٹھیک ٹھیک، ہاں جی. ٹھیک سر جی. ولا تجعلوا اللہ عرضة لإيمانكم لِأَيْمَانِكُمْ. لإيمانكم، جی اور تم نہ بناؤ اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ، ان تبرؤ کہ تم نیکی کرو. نہیں، اس میں یہ ہے کہ وہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم نیکی نہیں کریں گے، کہ تو تم یہ نیکی اس نہ کے کرو لیے آ رہا گے، ہے کہ تم نیکی نہ جی کرو گے. ہاں، وَتَتَّقُوا، اور تم پرہیزگاری نہ کرو گے. جی وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور تم اصلاح نہ کرو گے لوگوں کے درمیان. جی واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے اور جاننے والا ہے. جی جی ڈاکٹر ذوالفقار صاحب. لا یواخذکم اللہ، اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، باللغو فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں بےہودہ باتوں، ولیکن یواخذکم، اور لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرے گا، بما کسبت قلوبکم، اس چیز پر جو تمہارے دلوں نے کمایا. واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ انتہائی بخشنے والا اور بڑا بردبار ہے. جی بےہودہ، اس میں ڈاکٹر صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں جی نا کہ بھی لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی باللغو. ایمانکم، تو یہاں ترجمہ مطلب زیادہ بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لغو پر جی تمہیں لغو، نہیں پکڑتا، اچھا. یا بےہودہ قسم پر تمہیں نہیں پکڑا یا پکڑے گا. جی ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن وہ تمہیں پکڑے گا آگے اس چیز پر بما جو تمہارے کسبت دلوں نے قلوبکم. کمایا. جی ہاں بالکل جی، جس میں دل بھی ساتھ ہوں. جی تو سر یہ یعنی بےہودہ کی جگہ پہ لغو کر لیں. آپ اس میں کیا کر سکیں گے اگر آپ کریں کہ بھئی تمہاری قسموں میں بےہودگی پر، جی جی یہ کریں. ٹھیک آپ ہے، نے کیا کیا تھا بلا؟ بےہودگی کیا. میں نے بےہودہ باتیں کہا تھا اور مگر لغو کر مطلب لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. میرا خیال ہے کہ اور لفظ استعمال ہوا تھا، اگر تو یہ کیا جی تھا تو ٹھیک ہے. میں بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ جی تمہاری بےہودہ قسموں پر تمہارا ہاں مواخذہ نہیں کرتا. چلو یہ کر جی لیں، ٹھیک ہے. تمہارے ٹھیک ہے، بےہودہ قسم، ٹھیک ہو گئے. جی سرشار بےہودہ صاحب. یہ ہے کہ جس کے ساتھ دل نہ ہو، منہ سے نکل گئی، ایک جی بندے کو پتا ہے، وہ کہے تو وہ قسم ایسے ہی ہے، ایسے کہہ دیتے ہیں نا، تو وہ ہے لغو، جس کے پیچھے کوئی دل کا ارادہ نہیں ہوتا، نیت نہیں ہوتی. جی سر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ہاں جی. جی ٹھیک جی ہو گئے. سرشار صاحب. للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے وہ قسم کھا لیتے ہیں، پاس نہ جانے اس کو کیا کرتے ہیں گے، جی یہ ٹھیک ہے، علیحدہ الہ رہنے کی، یہ جی زواجی علیحدہ رہنے تعلقات نہ کی. رکھنے کی. نہ رکھنے کا. جی تربص اربات اشہر، اشہر. اشہر، تو جی انتظار کرنا ہے 4 مہینوں کا. جی وَإِنْ فَاءُوا، جی
تو اگر وہ آپ رجوع کر لیں کون؟ فإن اللہ وہ مرد غفور رجوع الرحیم. وہ مرد ہاں جی، رجوع کر لیں جی. اگر وہ مرد رجوع کر لیں فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے. جی جی عبدالرؤف صاحب، عبدالرؤف صاحب مائک آن کر لیں. جی السلام جی علیکم. کر وعلیکم السلام. ہاں جی کریں. وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ. وَإِنْ جی وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. سمیع اور اگر وہ علیم. سمیع علیم، جی اور اگر وہ اس طلاق کا عزم کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور رحم کرنے والا ہے. رحم نہیں کرنے، علیم ہے نا، جاننے والا ہے. تو خوب جاننے والا ہے. جی سہیب آگے کریں آپ. جی سر، یہ 222 ہاں جی سے 230 تک میرے پاس ذرا مس ہے، میں اس کے بعد کر سکوں گا. اچھا چلیں جی. جی سجاد صاحب آپ کریں گے. جی سر. جی المطلقات یتربصن بانفسہن. دیکھیں آپ نے نا جی یتربص نہ کہہ دیا، معنی بالکل بدل گئے جی. جی اگر یتربصن یتربص نہ کہیں گے تو پھر معنی ٹھیک ہوں گے کہ وہ انتظار میں رکھیں. والمطلقات یتربصن بانفسہن، اور جی طلاق یافتہ عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے نفسوں کو. جی نہیں، طلاق یافتہ نہ کہیں. طلاق یافتہ تو مطلب ہو گیا نا کہ بھئی وہ جس کو طلاق ہو گئی جی جی. ہاں جی مطلقات کا مطلب ہے وہ عورتیں، اگر کوئی ایسا ترجمہ ہوا ہے تو اس کو صحیح کر لیں. والمطلقات، اور طلاق دی گئی عورتیں اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں جی. ثلاثہ. جی سر. ثلاثہ قروء جی 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 3 حیض تک. جی جی لا یحل لہن، نہیں ولا لا یحل. یحل جی ولا یحل لہن، جی اور جائز نہیں ان طلاق یافتہ عورتوں، طلاق دی گئی عورتوں کے لیے. جی جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے حلال نہیں. ٹھیک ہے سر. جی. ان کے لیے حلال نہیں ہے ان یکتمنا ما خلق اللہ، کہ وہ چھپائیں اس کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. فی ارحامہن، ان کے رحموں میں. جی ان کننا یومنا باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتی ہیں اور آخرت کے دن پر. جی وبولاتہن احق، اور ان کے خامد زیادہ حقدار ہیں بردہن فی ذالک، کہ انہیں لوٹا لے فی ذالک اس مدت میں، اس میں. فی ذالک اس اس حالت حالت میں میں. کہہ لیں یا اس معاملے میں کہہ لیں جی. اس معاملے میں. ٹھیک. ہاں نہیں نہیں، جب خاوند کو پتہ چل گیا کہ بھئی میرا الحمدللہ بیٹا یا بیٹی پیدا ہونے والا ہے جی، جی تو وہ جی حق رکھتے ہیں کہ وہ ان کو واپس لوٹائیں اس حالت میں. اگر ان ارادو اصلاح بھی ہے، اگر وہ ارادہ رکھتے ہوں اصلاح کا، یہ ان خاص طور پر ہے ارادو جی. اصلاح، اگر وہ ارادہ رکھتے ہو اصلاح کا. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. وَلَهُنَّ
اور ان عورتوں کے بھی اور ان مثل عورتوں الذی کے لیے ہے مثل الذی علیہن، یعنی کہ ان کے فائدے کے لیے ہے اتنا ہی جتنا ان پر فرض ہے۔ علیہ کا مطلب ہوتا ہے لازم فرض، لام کا مطلب ہوتا ہے لیے فائدہ، اور ان عورتوں کے لیے بریکٹ میں کر لیں اتنا ہی فائدہ لینا ہے مثل الذی علیہن، جتنا ان پر فرض ہے بالمعروف، دستور کے مطابق۔ عورتوں کے لیے اتنا ہی فائدہ لینا ہے مثل الذی، جیسے تھوڑا سا ان اونچا پر فرض ہے دستور کے مطابق۔ فرض ہے دستور کے مطابق۔ جی فللرجال ہن درجات، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، فللرجال علیہن درجہ، اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فوقیت ہے حاصل ہے۔ جی جی واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی بہت زیادہ غالب اور اور بہت حکمت والا ہے۔ حکمت والا ہے۔ اچھا، اس میں میرا خیال ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی آپ کو، تو اس وجہ سے تواتر نہیں آ رہا، ایسے ہی ہے؟ نہیں سر ٹھیک ہے ویسے سر تو۔ آپ سے جی نہیں پڑھا ہوا، جیسے زمین کی ہوئے آپ سے پڑھا ہوا ہے۔ اچھا، نہیں چلو ہو گیا، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ انشاءاللہ آ جائے گا۔ یہاں تو پہلی بات یہ ہے کہ جس نے ایک دفعہ طلاق دے دی، جی طلاق دی نا، تو وہ کیا کریں، 3 قروء کا مطلب ہے حیض کی مدت، وہ انتظار اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک پتہ چل جائے گا کہ کوئی حاملہ ہے وہ عورت یا نہیں، جی۔ اور عورتوں کو یہ نہیں چاہیے کہ جو کچھ ان کے رحموں کے اندر ہے اس کو چھپائیں، اور ساتھ یہ بتایا کہ یہ ایمان کی نشانی ہے اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں۔ آگے جو چیز ہے وہ یہ آئے گی کہ وہ جو درجہ ہے وہ کس کے لیے بڑا ہے، مرد کے لیے، اس وجہ سے کہ بھئی مرد قوت فیصلہ میں اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، مرد قوام ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حق اس کو دے دیا۔ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، یہ شرط ہے کہ اگر وہ مرد اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں اس حالت میں وہ ان کو واپس لوٹانے کے زیادہ حق رکھنے والے ہیں۔ باؤل کا مطلب ہوتا ہے خاوند۔ جی وَلَهُنَّ، لام جب آئے گا تو مطلب ہوتا ہے کسی کا حق ہونا، علیہ آئے گا تو اس کا مطلب ہے کسی کا حق ہونا کہ جو اس نے پورا کرنا ہے، ذمہ داری۔ تو اس جی وجہ سے کہا تھا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے لیے، اور یہ کر لیتے ہیں ان کا حق ہے مثلو اتنا ہی الذی علیہن بالمعروف، جتنی ان پر ذمہ داری ہے دستور کے مطابق۔ یعنی ان پر یہ نہیں ہے حق فرض کہ وہ گھر کا سارا سامان بھی چلائیں اور سارا کما کے بھی لائیں، یہ کس پر فرض ہے؟ مرد پر۔ مرد پر۔ تو لہٰذا وہ بتایا کہ بھی یہ جو حق دیا ہے لوٹانے کا یہ اس وجہ سے دیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے دے دیا۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے ان عورتوں پر ایک درجہ، درجہ کا مطلب ہوتا ہے اونچائی، تو اسی کے لیے ہماری زبان میں کہ ایک درجہ زیادہ ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ انتہائی غالب اور حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہے اب سجاد بھائی؟ جی سر، جی جی ٹھیک۔ جی جی اب مشتاق آگے صاحب ٹائم دوسری ہو گیا طلاق نا؟ آ گئی، ٹائم ہو گیا، بالکل ہو گیا۔ جی اب ہم کل کے سبق کی ریویژن کریں گے، سورہ الکافرون۔ جی شہیب آپ کہہ رہے ہیں اس کی بسم اللہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو،
لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس بریکٹ میں اللہ کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ان کی جن کی تم نے عبادت کی، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم نے عبادت کی، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین۔ مشتاق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا انتہائی مہربان ہے۔ کل یا ایھا الکافرون، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما عبدتم، نہیں ما ما اعبد، اور نہ جی تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم نے عبادت کی، ولا انتم عابدون ما اعبد اعبد، جی اور جی نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، اور تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ جی ڈاکٹر ذوالفقار صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں جن کی تم نے عبادت کی، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ جی ڈاکٹر سرشار صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما
अबदतुम, और ना मैं इबादत करने वाला हूँ जिसकी तुमने इबादत की। जिन की तुमने, वला अंतुम इसमें जमा आबिदूना, अगर ना वो ज्यादा की इबादत करते हैं ना, इसमें जिन की तुमने इबादत की। और जिनकी तुमने जी ये कहा मतलब जी जिनकी तुमने इबादत की। जी। वमा अंतुम नहीं, वो माँ आबिदूना नहीं मा है, वला, आबुद, वला। जी वला हाँ जी वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, जी और ना तुम उनकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। हाँ जी। आप फिर भी लकुम, उन कर गए ना, तो वो पे जमा हो गया ना, ना तुम उनकी इबादत करने वाले हो, तो ना तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। ये थोड़ा सा। हाँ ये ठीक है। जी जी लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, मेरे लिए और मेरे लिए मेरा दीन। जी जी। जियाउल्लाह मलिक साहब। कुल या अय्युहल बिस्मिल्लाह का काफिरून। तर्जुमा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत ज्यादा रहम करने वाला और इंतहाई मेहरबान है। कुल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, या अय्युहल काफिरून, ए काफरो, ला अअबुदु मा ताबुदून, नहीं मैं इबादत करने वाला उनकी जिनकी तुम इबादत करते हो। वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और ना तुम इबादत करने वाले हो